مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ٹوٹل طور پہ بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور ایک میں نہیں، تحریک انصاف کے بہت سے لوگ تحریک انصاف کی جو پالیسیاں ان کی وجہ سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں۔ اب ایک چوائس ہے کہ یا تو میں عمران خان کو ووٹ دوں کیونکہ میں ان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہوں، اور دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں اور ایم این اے شپ چھوڑ دوں۔ اب میں یہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہا ہوں۔ راجہ ریاض بھی ناراض، اتحادیوں کے بعد حکمران جماعت کے اپنے لوگ بھی چھوڑنے کے لیے پر توڑنے لگے۔ راجہ ریاض کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اندیا۔ پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے، حکومت پر بیوروکریسی نے قبضہ کیا، انصاف ہو رہا ہے نہ روزگار مل رہا ہے، مہنگائی اور کرپشن کے ریٹ بہت بڑھ چکے، عمران خان کے ارد گرد جمع چمچے حکومت جاتے ہی بھاگ جائیں گے۔ وزیراعظم وزراء میں اختلافات ختم کرنے کے لیے سرگرم، فیصل وافڈا، اسد عمر اور شاہ محمود سے ملاقاتیں، کابینہ اجلاس میں گرما گرمی پر بات چیت، اسد عمر اور شاہ محمود کی وضاحتیں، وافڈا نے بعض کابینہ ارکان کے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا، عثمان ڈار کی موجودگی میں اسد عمر اور فواد چودھری میں بھی ملاقات، گلے شکوے کیے گئے، فواد نے انٹرویو پر وضاحت دی، ادھر فیصل وافڈا کی صدر عارف علوی سے بھی ملاقات۔ وزیراعظم کا فواد چودھری کے انٹرویو پر برہمی کا اظہار، واضح کر دیا پی ٹی آئی کا کوئی رہنما آئندہ متنازع بیان نہیں دے گا۔ عمران خان کا ترجمانوں کے ساتھ اجلاس، بولے پارٹی ڈسپلن پر عمل درآمد تمام اراکین کی ذمہ داری ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم سے قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ حکومت کی جمہوری وطن پارٹی کو منانے کی بھی کوششیں، قاسم سوری، پرویز خٹک، اسد عمر اور جان محمد جمالی کی شاہزین بگٹی سے ملاقات۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے شاہزین اتحادی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اختلافات سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وزیر ہوابازی نے عبوری تحقیقاتی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ غلام سرور خان کہتے ہیں پائلٹ اور معاون پائلٹ خود اعتمادی کا شکار تھے، لینڈنگ گیئر کھولے بغیر طیارہ اتارنے کی کوشش کی، تحقیقات میں کنٹرول ٹاور کی بھی کوتاہی سامنے آئی۔ ایئر بلو کا واقعہ، اس کا کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور بوجا ایئر کا واقعہ، دونوں کا کنکلوژن اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا، لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئی۔ وزیر ہوابازی کا کہنا ہے پی آئی اے میں 4 پائلٹ سمیت 600 ملازمین کی ڈگریاں ٹھیک نہیں تھیں، پائلٹس کی بھرتیاں سیاسی ہوئیں، ملک میں تمام ایئر لائنز کے 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہیں، فلائنگ کا تجربہ بھی ٹھیک نہیں، اس پر کارروائی شروع کر دی، پی آئی اے کی نجکاری نہیں، ری سٹرکچرنگ کرنا عزم ہے۔ وہ وقت آئے گا جب کوئی وزارت عظمیٰ لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا، خواجہ سعد رفیق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، سقوط معیشت بھی ہو چکا، ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہاں جمہوریت نہیں خوف ہے، ایوان کو جتنا بے تاثیر موجودہ حکومت نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی، مخالفین سے جیلیں بھر دیں۔ پیپلز پارٹی کے 7 ایم این ایز نے این آر او مانگا، ایک نے سڑک کا پیسہ کھایا لیکن منصوبہ مکمل نہیں کیا، وزیر مواصلات مراد سعید کا الزام، قومی اسمبلی میں کہا اگر ان کا آڈٹ غلط ہے تو منتیں کرنے کیوں آتے ہیں، شازیہ مری بولی 1 سال قبل مراد سعید سے بات کی، این آر او نہیں مانگا، 2 روز قبل اسپیکر آفس سے ملاقات کی، ایوان چلانا حکومت کا کام ہے، پگڑی اچھالنا اور روز چور چور کہنا درست نہیں۔ خواجہ آصف کی ایک بار پھر نیب میں طلبی، نیب لاہور نے لیگی رہنما کو 26 جون کی صبح 11 بجے طلب کر لیا،
ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں طلب کیا گیا۔ خواجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی الزام ہے۔ اگلے فار 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی۔ ہم کیسز کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا لاہور کے مزید 7 علاقے بند کرنے کا اعلان۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، والڈ سٹی، فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن شامل۔ رات 12 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ ادھر اسلام آباد کے 4 سیکٹرز G6 1, 2, G7 اور G10 4 بھی سیل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ادویات بلیک کرنے والے کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ عثمان بزدار کہتے ہیں ایکٹیمرا انجیکشن اور ضروری ادویات کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں۔ ادھر کئی ارکان اسمبلی کی بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں، حلقوں کے مسائل بتائے۔ نصابی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قرارداد سینٹ میں بھی منظور۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی، ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قومی ٹیم کے ارکان کے ٹیسٹ کے نتائج پر بڑا سوالیہ نشان۔ محمد حفیظ نے ذاتی طور پر جو ٹیسٹ کرایا اس کا نتیجہ منفی آیا۔ کرکٹ بورڈ کے ٹیسٹ میں حفیظ سمیت 10 کھلاڑیوں میں تشخیص ہو گئی۔ پی سی بی نے حفیظ کے نجی لیب کی رپورٹ میڈیکل بورڈ کو بھجوا دی۔ اور رواں برس صرف 10,000 افراد حج کر سکیں گے، سعودی حکومت کا اعلان۔ مناسک حج کے بعد آئسولیٹ ہونا پڑے گا۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر حکومت پاکستان کا حج درخواستیں دینے والوں کو پیسے واپس کرنے کا فیصلہ۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ ابھی ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے تقریباً 23 منٹ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کی، بہرحال میں صرف یہ بات ریکارڈ پہ لا رہا ہوں۔ جناب والا گزارش یہ ہے کہ کل میں نے سوچا کہ میں بجٹ پہ سپیچ کروں، رات کو کچھ خاکہ بھی تیار کیا، لیکن آپ یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ میرے حالات نہیں ہیں، یہ ڈیوائڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں، کیونکہ نشستن گفتن برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا، اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے، پولیس کام کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں
تو اگر واقعی جمہوریت ہو, واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو, تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, آپ نے سارے چوروں کو, اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں, ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی, اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن.